دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا ایک منٹ یار. ٹھیک. یہ سر مجھے پرویز رشید صاحب کا جو سپوکس پرسن ہے پی ایم ایل کے، ان کا سر یہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پلیز گیو می ٹائم ٹو ریسپونڈ، کہ وہ جو رسپونڈ جو آپ نہیں کہہ رہے. تو میں کیا بلوا لوں؟ پرویز رشید ہمارے دوست ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پرویز رشید کو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہمارے عمر چیمہ کے ساتھ پورا ٹی وی پروگرام پہ آئیں اور پھر پورے ڈسکس کریں. مجھے اگر رسپونڈ کرنا ہے میاں نواز شریف کال کریں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف رسپونڈ کریں اور ایک ایک چیز کا میں ٹھیک ہے سر، وہ آیا تھا، میں نے آپ کے گزار کر دیا. اچھا آپ بس ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ پہلی آپ کی ڈس اچھا جی. اچھا نواز شریف چلے ان کی، مجھے آپ پرویز رشید ہی سمجھے. لوگ سمجھتے بھی ہیں اس کی بات. اچھا خان صاحب، آپ نے ابھی نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ہوا، خود بھی وہ وجہ بھی بتائیے. اس سے پہلے ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی، میں پہلے بتا دوں کہ وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں پہلے تو. اچھا پھر فرینڈلی اپوزیشن بن گئے. پنجاب ان کو مل گیا، ایک کو فرنٹیئر مل گیا، ایک کو کراچی مل گیا، ایک کو سینٹرل سندھ مل گیا، اور سارے نظام بچانا شروع ہو گیا اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا. پہلے میں کمپلیٹ مجھے دیکھیں اپوزیشن کا کام نظام بچانا نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کی نمائندگی کرنا. یہاں اتنے بڑے سکیمز ہوئے ہیں، جو رینٹل پاور کا سکیم ہوا ہے، اگر یا اے ڈی بی کی رپورٹ پڑھ لیں، ان کو تو وہی سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اچھا ادھر بھی کچھ نہیں کیا. ان کی الیکشن کیمپین میں تھا کہ ہم ساورنٹی پاکستان کے اوپر اور امریکہ کی غلامی کے خلاف اور ڈرون اٹیکس کے خلاف، یہ سارا کچھ انہوں نے پہلے کہا. یہ بالکل وہی جو پالیسی گورنمنٹ کی تھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. ہال بروک صاحب آتے تھے، سارے آتے تھے، بالکل یہ ان لائن تھے. اچھا وہاں بھی انہوں نے اپوزیشن نہیں دی. اس کے بعد جو اصل جو بریکنگ پوائنٹ تھا وہ تھا 18th امینڈمنٹ. دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں باقی پارٹیز کسی نے چیف جسٹس کے ساتھ نہیں کھڑی تھی سوائے پی ایم ایل این کے. ان کو ساری ووٹ بھی ملی، ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے ایک بڑا سٹینڈ لیا چیف جسٹس کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ. 18th امینڈمنٹ کے اندر اگر آپ 18th امینڈمنٹ میں جو پارلیمنٹری کمیٹی، اس میں بھی انہوں نے پولیٹیشین ڈال دیے جوڈیشل کمیشن میں. جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے پاس ویٹو پاور ہے کہ وہ کسی جج کو بھی مسترد کر سکتی ہے. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ اس کو یہ کمپیئر کر رہے ہیں سینٹ کے اندر، کہ سینٹ کے پاس اوورسائٹ ہے. بھئی یو ایس وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے. نہ سینٹ سے نہ کانگریس سے منسٹر آتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نہ سینٹ سے منسٹر آتا ہے نہ کانگریس سے آتا ہے. یہاں تو پارلیمنٹ سے وزیر بھی آتا ہے، وزیر اعظم بھی آتا ہے، وہی فیصلہ کرے گی ججز کے اوپر. سیپریشن آف پاور کدھر گئی؟ ساری جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی موومنٹ تھی وہ ان کو کریڈٹ بھی لے لیا اور اینڈ میں جا کے ججز کے ہاتھ باندھ دیے. وہ دیکھیں آپ جج سفارش کریں گے پارلیمنٹری، بالکل ٹھیک بات. یہ آخری یہ جو سب سے لیکن خان صاحب آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہدف بدلتے رہتے ہیں. پہلے محترمہ بینظیر بھٹو ٹارگٹ تھی، پھر نواز شریف صاحب ٹارگٹ ہوئے، پھر جنرل پرویز مشرف کی آپ نے حمایت کی، پھر مشرف صاحب کو ٹارگٹ کیا، پھر آپ الطاف حسین صاحب کے پیچھے گئے، پھر آپ قاضی حسین احمد کے ساتھ آپ کا یاران ہوا، وہاں سے بھی مایوس ہوئے، پھر نواز شریف آپ کے ساتھ ملے. اب نواز شریف آپ کا ٹارگٹ ہے، لیکن الطاف حسین صاحب کے مقدمے کا لوگ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس سال کے اندر کر دوں گا. اس بائی الیکشن کے بعد شاید آپ نواز شریف صاحب کو بھی بھول جائیں. مشتاق صاحب پہلے تو شروع کریں. جنرل مشرف اپنے موقف سے ہٹا. سارے مشرف کے 7 پوائنٹس دیکھ لیں، اس کی جو شام ڈیموکریسی ختم کر کے ریل ڈیموکریسی، میں اس کے موقف کے ساتھ تھا. واحد پارٹی تھی. آج آپ جنرل احتشام ضمیر کو ادھر بلائیں اور جنرل احتشام ضمیر سے پوچھیں کہ واحد پارٹی تھی جس کو انویٹیشن تھی جو نہیں گئی ان کے ساتھ. ہمیں انویٹیشن تھا وہ نیشنل الائنس جوائن کرنے کا، اس لیے نہیں گیا کہ ہمیں جب پتا چلا کہ ہمیں دھوکہ ہو گیا ہم پیچھے ہٹ گئے. بہرحال وہ مشرف اپنے موقف سے ہٹا. میں اگر کرٹیسائز بینظیر کو کیا، بینظیر میری کلاس فیلو تھی، اس کی پالیسیز پہ کیا. نواز شریف کو کس پہ کیا؟ پالیسیز پہ کیا، کرپشن پہ کیا. نواز شریف کدھر سائیڈ لی؟ جب نواز شریف نے آئے، دیر کے بعد آئے، ایک جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوگ بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو پورا انہوں نے جو یو ٹرن کر کے واپس آئے ہیں اس طرف، سارا سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ان کی پوری اس میں پورا ہاتھ ہے. آج جو اگر ہم سر آپ الطاف حسین کا ہمارے 10 لوگوں کو گولیاں لگی. میں نے انگلینڈ کے اندر جا کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہمارے پاس جتنا بھی پلندہ تھا ہم نے دیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس اپنے کیسز پڑے ہوئے ہیں. پرابلم کدھر ہے؟ ہم عدالت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک ہمارا وکیل یہ نہ کہے کہ ہمارا کیس عدالت کے اندر جیت سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس وٹنسز سب کچھ پروف ہے. جب تک آپ کے پاس اگر وٹنس نہ ہو، آپ اگر عدالت میں جائے تھا، اس کا مطلب آپ نے الزامات لگائے صرف اور ایک دعوے کیے، لوگوں کو آس امید دلائی. ایل کپون کے اوپر 44 مرڈر کیسز تھے.
آخر میں ٹیکس فراڈ پہ پکڑا ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ کوئی گواہی سامنے نہیں آتا تھا. تو جب تک آپ کے پاس، آپ عدالت میں تب جاتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس گواہ ہے جو کہ کیس جیت سکتا ہے. کئی گواہ آئے اور کئی گواہ بھاگ گئے. خوف اتنا زیادہ ہے کہ باہر سے اندر ہی نہیں خوف، ملک سے باہر بھی اتنا زیادہ خوف ہے کہ گواہ آتے نہیں تھے. لیکن ہم پاگل تو نہیں ہیں. ہم جا کے عدالت میں کیس کر لیں اور گواہ کے بغیر اور وہ بری ہو جاتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ پاگل لگیں گے. اس لیے ہم انتظار کریں گے. یہ جب بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارے کیس میں ہمیں کوئی ملتا ہے ہم چلے جائیں گے عدالت میں. ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ نہیں اچھا عمران صاحب، عرض یہ ہے، دیکھیے کہ ایک دو مجھے یہ بھی میسیجز آئے کہ جی اٹس ناٹ فیئر کہ کل بائی الیکشن ہے تو آپ عمران صاحب کو آج لے کر آئے ہو، پہلے گیسٹ ہیں. اس کا بخدا کوئی تعلق نہیں تھا، اتفاق کی بات ہے. وہ تو پچھلے ہفتے سے ہمارا طے تھا. میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم آپ کو فون کر رہے تھے، یو ور بزی. میں چاہ رہا ہوں ہم بائی الیکشن کی نہ اور کوئی بات کر لیں. نہیں اوکھو، میں ایک اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ ویسے وضاحت کر رہا ہوں جو لوگ یہ یعنی مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی پوری پریپریشن، آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں مڈ ٹرم یا ارلی الیکشن، جو مرضی کہہ لیں، یا اگر وہ نہیں بھی ہونے تو یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے سچویشن کہ یہاں پر ارلی الیکشن ہوں. اور یہ سسٹم جو ہے آپ کے خیال میں اسی صورت میں بچتا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو جو فری فیئر بھی ہو اور اسی طرح سافٹ انقلاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں. سر لیکن وہ کون کروائے گا اور وہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہمیں سوٹ کر رہا ہے. ہم نہیں چاہتے، میری پارٹی کی اب بات کر رہا ہوں، ہم نہیں چاہتے جلدی الیکشن ہو. ہماری پارٹی بڑھ رہی ہے، ہر جگہ ہماری پارٹی کی ممبرشپ ہر طرح بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ یہ کل کا رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے. آپ کو نظر آ جائے گا کہ پارٹی کا ووٹ بینک بڑھا ہے. 5 الیکشن میں سے 2 میں سیکنڈ آئے ہیں، یہ یاد رکھیں، اور تیسری میں 50 ووٹوں سے تھرڈ آئے. کل تو رزلٹ ہی نہیں آنے، آپ نے تو پہلے گن ڈال دیا. نہیں، اگر تو انہوں نے دیکھ لیا یہ جو ہم نے ان کو دیے ہیں پروب کرنے کے لیے، وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر کل بھی رزلٹ آ گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. پارٹی بڑھ رہی ہے، ہمیں سوٹ کر رہی ہے. ہماری پارٹی کو بائی الیکشن سوٹ نہیں کرتے. لیکن ملک کی اگر آج بات کریں، جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس کا مڈ ٹرم الیکشن کے علاوہ نکلنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نصرت، ایک کرائسس نہیں ہے. ایک تو آپ کا اکانومی کا، یہ گورنمنٹ جائے گی تو ہوگا نا سر، اس کو کون بھیجے گا مجھے یہ بتائیے. پہلے تو مائنورٹی گورنمنٹ ہے، ایبسلوٹ میجورٹی تو ان کا ہے نہیں. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک نہ کوئی پارٹنر ان کا شور مچا دیتا ہے کہ جی ہم. لیکن آخر میں مکمکا ہو جاتا نا عمران صاحب. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے نا، یا تو فوج کے علاوہ تو کوئی نہیں بھیج سکتا. لیکن وہ پھر آ جائے گا کہ عمران خان فوج کا راستہ. میں نہیں کہہ رہا نصرت، آپ اگر میرے سے حل پوچھیں کہ جو آج دلدل میں ہے، دیکھیں نا، سب سے بڑا کلیش تو ہوا ہے کہ گورنمنٹ اپنا احتساب، سپریم کورٹ احتساب چاہ رہی ہے این آر او کا، اور گورنمنٹ اپنا احتساب کرنے میں ہر قسم کی مصیبتیں. ایک تو یہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اصولاً تو دنیا میں کسی اور ڈیموکریسی کے اندر جس وقت این آر او اسٹرائک ڈاؤن ہوتا تھا، جنرل الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے تھے. کیونکہ گورنمنٹ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوپر عہدیدار بیٹھے ہوئے اور نیچے سے سٹاف ان کا احتساب کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں ڈیڈ لاک آئے گا. اچھا، پھر ساری ٹینشن ادھر پھنس گئی ہے. اکانومی، لوگوں کا بیڑا گھر، گورننس سسٹم، لا اینڈ آرڈر سچویشن، ساری بات ٹھیک ہے. خان صاحب ابھی سوال ابھی کروں گا، جواب وقفے کے بعد آپ سے لوں گا. لوگ ابھی ایس ایم ایس آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا، 1.5-2 ماہ سے لے کے 1 سال کے بعد وہ لوگ واپس مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر ایک نیا ایک گول آتا ہے اور وہ ان کے گرد جمع ہو جاتا ہے. یہ جو ابھی ایس ایم ایس آیا، یہ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے. ایک وقفے کے بعد ناظرین، ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.